معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عائشہ کی سیرت کے حوالے سے نبی کریم ہی کی سیرت کے اندر حضرت عائشہ کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ کا جو اجتہاد کا باب ہے اور فقاہت کا باب ہے، ان میں سے بعض واقعات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ انہی واقعات میں سے چند ایک باتیں مزید آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عائشہ فضل کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جنہوں نے جبریل امین کو انسانی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر جبریل امین نے سلام کو بھیجا ہے، اور حضرت عائشہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری وہ بیوی ہے کہ جس کے بستر کے اوپر بھی میں لیٹا ہوں تو اللہ آسمان سے وحی کو نازل کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ خامن تو نبی ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، دادا بھی صحابی ہیں، اور ان کے بھائی بھی صحابی ہیں، اور ان کے بھانجے بھی صحابی ہیں۔ 4 نسلیں اگر صحابہ میں سے کسی کی صحابی ہوئی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر کے خاندان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ امی عائشہ نے بہت سے مقامات کے اوپر اتباع رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو صحابہ کے اوپر بیان کیا، اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا منشور ہے کہ کتنی عام فہم بات ہے کہ اگر کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود ہو تو پھر کسی امتی کی بات کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ کس کو لیا جائے گا؟ حدیث کو لیا جائے گا۔ یہاں پہ جزوی طور پہ ایک بات میں ضرور کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات حقیقت میں بھی یہ بات بھی درست ہے کہ ایک حدیث کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ جہاں پہ 2 معنی یا 2 مفہوم نکلنے کی گنجائش موجود ہو، ان دونوں مفاہیم کے اوپر ایک گروہ ایک مفہوم پہ عمل کر لے، دوسرا گروہ دوسرے مفہوم پہ عمل کر لے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس حدیث کا مفہوم دوسرا نکلنا ناممکن ہے، آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ پھر اس مفہوم کو چھوڑ کر جو حدیث کا ظاہری مفہوم ہے اور دوسرا مفہوم نکل نہیں سکتا، کسی امتی کی بات کو مان لیا جائے تو صحابہ کا، ائمہ کا اس بارے میں کیا موقف تھا اور کیا عقیدہ تھا۔ امی عائشہ نے سعد بن وقاص کے جنازے کے موقع کے اوپر اس خواہش کا اظہار کیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کا واقعہ، 54 ہجری کے قریب، اور اس وقت صحابہ مدینے میں کم موجود ہیں اور تابعین اور تبع تابعین کی تعداد زیادہ ہے۔ سعد بن وقاص کے جنازے کے بارے میں امی عائشہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو مسجد النبوی میں لے کے آیا جائے، میں عائشہ بھی اس کا جنازہ پڑھوں گی، اس کے لیے دعا کروں گی۔ بعض تابعین نے، تبع تابعین نے اس کے اوپر اعجاب کا، عجابت کا اور نکارت کا اعتراض کیا کہ امی عائشہ کیا کہتی ہیں، مسجد النبوی کے اندر جنازہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے ایک مرتبہ رک کے اس بات کو سوچنا ہے کہ امی عائشہ اس وقت یہ جواب دے سکتی تھی نا، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو تم نے عمر کا جنازہ مسجد النبوی میں پڑھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو تم نے حضرت ابو بکر کا جنازہ مسجد النبوی میں پڑھا۔ لیکن امی عائشہ بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ امی عائشہ نے ابو بکر صدیق کے جنازے کو حجت نہیں بنایا، عمر کے جنازے کو حجت نہیں بنایا، حالانکہ صحابہ کی کثیر تعداد نے پڑھا تھا، یاد کروا سکتی تھی۔ لیکن امی عائشہ نے کیا کہا تم بھول گئے ہو کہ سہیل کا جنازہ آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد النبوی میں ادا کیا تھا۔ حالانکہ بات بڑی آسان تھی خلفائے راشدین کے جنازے کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں، جب بات اختلاف کی آ جائے، ایک جگہ امتی کا قول موجود ہو اور ایک جگہ حدیث رسول موجود ہو، تو امی عائشہ نے اس وقت لوگوں کو یاد کروا دیا۔ ہاں بات آئی ہے جزوی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز جنازہ کو مسجد کے باہر بھی جنازگاہ میں جہاں پہ دفن کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے قبرستان میں جنازگاہ دیکھی ہے، وہاں پہ ادا کیا جا سکتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسجد النبوی کے اندر سہیل کے جنازے کو ادا کیا، صحابہ کے جنازے ہوئے، خلفائے راشدین کے ہوئے، اس طرح بعض جنازے مسجد سے باہر بھی ہوئے، مسجد سے باہر بھی ہوئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ مسجد میں جنازہ ہو نہیں سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سراسر مخالفت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے جی ناسخ منسوخ، اگر ناسخ منسوخ کی کوئی بات ہوتی تو حضرت ابو بکر کا جنازہ مسجد النبوی میں نہ ہوتا، حضرت عمر کا جنازہ مسجد النبوی میں نہ ہوتا۔ پھر دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ مسلمان میت نجس ہے جی، مسجد میں کیسے آئے گی؟ نہ مسلمان میت کا کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے، نہ مسلمان میت نجس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن زندہ ہو یا مردہ ہو نجس نہیں ہوتا۔ کتنی عام فہم بات ہے، اگر نجس ہو تو اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس کو کفنایا کیسے جائے گا، اس کے ماتھے پہ بوسہ کیسے دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ کے طرز عمل سے اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے میت کو بوسہ دینا ثابت ہے کہ نہیں؟ تو نجس کو بوسہ دینا ہے، نجس کو غسل دینا ہے، نجس کو کفن دینا ہے، تو یہ باتیں بھی معاشرے میں غلط العام ہیں۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ معاشرے کو دوبارہ اس سمت اور اس ڈائریکشن کی طرف لے کے جایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت اور حیثیت کو دیگر امتوں کے اوپر بھی اور دیگر معاشروں کے اوپر بھی ثابت کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی پریزیڈنسی اور صدارتی محل بھی اگر ہوگا تو مسجد ہوگی، مسلمانوں کی عدالت بھی اگر ہوگی تو مسجد ہوگی، مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی ہوگا تو مسجد ہوگی۔ دیکھیے کتنا دین آسان ہے۔ نکاح کی جگہ مسجد، کتنا کرایہ لگتا ہے؟ 1 روپیہ بھی نہیں، بلکہ علماء، فضلاء، مولوی حضرات، خطباء آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، مسجد میں کوئی نکاح ہو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری طرف حالوں میں چلے جائیں، ناک بوم بھی چڑھائیں گے اور نخرے بھی کریں گے اور پھر آپ کی جیب میں سے 10-15 لاکھ بھی نکلوائیں گے۔ تو یہ تو اسلام کے سراسر خلاف باتیں ہیں۔ آپ کو مسجد کے ساتھ اسی طرح تعلق کو قائم کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے نصیحت کی ہے۔ میرے بھائیوں، امی عائشہ کا یہ جو فرمان تھا، یہاں سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں، لیکن چند ایک باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر دوبارہ امی عائشہ کے دیگر فقہی ابواب کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا جینا مرنا، آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا اور میرا زندگی کے تمام معمولات میں عمل کرنا کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ حدیث رسول کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، وحی کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ وحی یا قرآن ہے، وحی یا حدیث ہے۔ وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں نازل کی اور ایک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اوپر نازل کی، جس کو کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ اور میں آج جس معاشرے میں ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وہ قدر نہیں کی جو ہمارے ائمہ نے اور صحابہ نے کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے شاگردوں کا یہ قول ہے کہ امام احمد ابن حنبل جو بھی حدیث لکھا کرتے تھے، اس حدیث کو لکھ لینے کے بعد اگلی حدیث اس وقت تک نہیں تھے لکھتے جب تک اس حدیث کے اوپر عمل نہ ہو جاتا۔ آج ایک عجیب ماجرا ہوا، شاگردوں نے دیکھا امام احمد ابن حنبل حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث مکمل نہیں کی۔ پہلے معمول یہ تھا حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور عمل پختہ ہو جاتا تو اگلی حدیث لکھا کرتے تھے۔ آج حدیث لکھ رہے ہیں اور حدیث لکھتے لکھتے رک گئے ہیں۔ حدیث کس بارے میں ہے؟ حدیث حجامے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، حجامہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ گئے تھے تو فرشتوں نے کہا تھا، فرشتوں نے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کا کہیے گا، حجامے میں اتنی بیماریوں کا علاج ہے، حجامے کا آپ کو علم ہوگا، یہاں پہ بھی کیمپ لگا کرتا ہے حجامے کے حوالے سے۔ اس کے اندر انسان کا فاسد خون، جب انسان کے چہرے پہ کچھ دانوں کے آثار آئیں، گھٹنوں میں درد ہو، جسم کے کسی حصے میں دردیں شروع ہوں، تو فاسد خون نبی کریم نے کہا نکلوا لو۔ اس کو حجامہ کہتے ہیں، جس کو آپ
کپنگ کہتے ہیں، پرانے دور میں اس کو سینگی کہا جاتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل یہ حدیث لکھ رہے ہیں حجامے کی فضیلت کے بارے میں، درمیان میں چھوڑی اور کہا کسی حجام کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ میں احمد ابن حنبل کو اس وقت حجامے کی طلب نہیں ہے، فاسد ہون فی الوقت محسوس نہیں ہوتا، جسم میں موجود ہے، لیکن میں یہ حدیث تب لکھوں گا جب میں حجامے کی سنت پہ عمل کر چکا ہوں گا۔ آپ بتائیے، ایک چھوٹا سا قول، ایک چھوٹی سی حدیث بھی ہمارے ائمہ نے، آج ہمارا بھی عجب عالم ہے، ہم حدیث سنتے ہیں، ہم حدیث سناتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیثیں سننے اور سنانے کے لیے بھی ہیں، لیکن کس لیے سننی چاہیے، کس لیے سنانی چاہیے، کس لیے پڑھنی چاہیے؟ تاکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ حدیثیں سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، پھر ایسے سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاذ اللہ استحقار ہے، استخفاف ہے، نبی کی بات کو ہلکا سمجھنا، یہ دین کے اندر بنیادی طور پہ غلطیوں کی ابتدا ہے، اور یہی ابتدا انسان کو انتہا تک لے جاتی ہے۔ امتی کا قول نبی کی حدیث کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ امتی کا قول مانا جائے، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ امام ابو داؤد، جس طرح امام احمد ابن حنبل حدیث کے امام ہیں، امام ابو داؤد بھی حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ سنن ابی داؤد آپ نے آج جو پوری کی پوری کتاب موجود ہے، انہی کی تصنیف کردہ ہے۔ آپ دریا کنارے بیٹھ کر بالعموم لکھا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کشتیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، آپ نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر حدیث کو لکھا کرتے تھے بیٹھ کے۔ حدیث لکھ رہے ہیں، اچانک ایک کشتی کے ایک مسافر نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ اب حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ جواب میں کیا کہا جائے؟ یرحمک اللہ۔ پھر جواب میں یہدیکم اللہ۔ اب امام ابو داؤد حدیث کو لکھنے میں مشغول ہیں، چھینک بھی سنی، الحمدللہ کی آواز بھی سن لی، لیکن دماغ میں یہ ہے میں سند کے ساتھ لکھ رہا ہوں، میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ لکھتے لکھتے جب حدیث کو مکمل کیا تو کشتی کی طرف منہ کر کے دیکھا، کشتی روانہ ہو چکی ہے، کشتی تو جا چکی ہے۔ اب حدیث اگلی لکھنا چاہتے ہیں، یا بعض روایات میں اس حدیث کو لکھتے لکھتے یہ کہا، یا حدیث مکمل کرنے کے بعد یہ کہا کتاب کو بند کر کے، اے ابو داؤد، کیا فائدہ حدیثیں لکھنے کا اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرنا؟ کیا فائدہ حدیثیں لکھنے کا اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرنا؟ ایک ملاح کے پاس گئے، کہا وہ جو کشتی جا رہی ہے اس کو دریا میں پکڑنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ کہا بھاری معاوضہ لوں گا، واپس بھی لاؤں گا۔ خیر معاملہ طے پا گیا 3 درہم کے اوپر۔ 3 درہم امام ابو داؤد نے ادا کیے اور کہا اس کشتی کے تعاقب میں چل پڑو۔ جب اس کشتی کے قریب پہنچے تو وہاں پہ جس مسافر نے الحمدللہ کہا تھا اس کے قریب پہنچ کے کہنے لگے یرحمک اللہ۔ بس یہ کہہ کر کشتی کو واپس کیا اور کنارے پہ آگے امام ابو داؤد خود بیان کرتے ہیں، میں اس رات سویا، میں نے خواب دیکھی، خواب میں کوئی شخص تو نظر نہیں آیا، لیکن ایک آواز آئی، او میرے بھائیوں، ہم کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہم حدیث رسول کو کتنا ہلکا جانتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک حدیث انسان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام بن جاتا ہے، کہ امام ابو داؤد نے کہا مجھے آواز آئی لَقَدِ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَا، اے ابو داؤد تو نے 3 درہم کے عوض اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے۔ ایک حدیث پہ عمل کرنا، ایک حدیث پہ عمل کرنا کئی مرتبہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک حدیث کو چھوڑ دینا اور ایک حدیث کے اوپر دل کے مطمئن ہو جانے کے بعد حدیث آپ کے پاس موجود ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ انسان کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ قول
میرا نہیں ہے بلکہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ آئیے یہ واقعہ بھی سمجھ لیجئے، ایک حدیث پہ عمل کیا، جنت کی بشارت مل گئی، اور دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود کا یہ جو فتویٰ ہے، کہ جس نے حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی کسی امتی کی رائے کو اپنایا وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے کہنے لگا آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہو گیا ہے۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک میت فوت ہو گئی ہے، ایک میت ہے، دنیا سے ایک شخص چلا گیا ہے، اس کی ایک بہن ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی ایک پوتی ہے۔ اس کی ایک بہن ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی ایک پوتی ہے۔ یہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی اس میت کی؟ ابو موسیٰ اشعری سوچنے لگے اور کہا میرے پاس اس مسئلے کا بالکل ہو بہو اس کے مطابق حدیث کا علم موجود نہیں ہے، اور میرے پاس اس کا مکمل نالج موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم موجود ہے، وہ یہ ہے جب قریب والا زندہ ہو تو دور والے کو نہیں ملتا۔ اس سے مراد یہ ہے اگر باپ زندہ ہو تو دادے کو تو نہیں ملے گا، اگر بیٹا زندہ ہو تو پوتے کو تو نہیں ملے گا۔ ابو موسیٰ اشعری ایک حدیث سے اجتہاد کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیں صحابہ کی عظمت کے اوپر بھی انہوں نے کہا میری نظر میں اس جائیداد کے دو حصے ہوں گے، ایک بیٹی کو مل جائے گا اور ایک بہن کو مل جائے گا، پوتی کو محروم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا لیکن ساتھ میں رک گئے اور کہنے لگے میری بات سن، یہ میرے فتوے کو تو نے نہیں ماننا اس وقت تک جب تک تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس وراثت کا بڑا علم ہے، اس سے جب تک فتویٰ نہیں لیتا میری بات کو لاگو نہیں کرنا۔ وہ شخص سیدھا عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلا گیا اور عبداللہ ابن مسعود نے اس سے مسئلہ پوچھا تو اس نے ساری بات کو بیان کیا کہ ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے، جائیداد تقسیم کیسے ہوگی؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ایسا کیس آیا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، رسول اللہ نے جائیداد کے 6 حصے کیے تھے، 3 حصے بیٹی کو دیے تھے، 2 حصے بہن کو دیے تھے اور 1 حصہ پوتی کو دیا تھا۔ اس شخص نے کہا آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری اس سے مختلف فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اب یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، یہی ہمارا منہج ہے۔ کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں، بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں اگر میں وہ فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے اپنے قیاس اور اجتہاد کے ساتھ، اگر میں وہ فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے اپنے قیاس اور اجتہاد کے بعد، جبکہ میرے پاس حدیث رسول موجود ہو، تو عبداللہ ابن مسعود کے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک فتویٰ کافی ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری معاذ اللہ جہنم میں چلا جائے گا، انہوں نے اپنے بارے میں کہا ابو موسیٰ اشعری کو تو قیاس اور اجتہاد اور حدیث کے علم نہ ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے فتویٰ دیا وہ ان کی رائے ہے، ان کا قیاس اجتہاد ہے۔ اگر میں وہ فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری دیتا ہے، میرے پاس تو حدیث رسول موجود ہے، میں اس کے بعد بھی اگر یہ فتویٰ دوں گا تو میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان حدیث رسول کو پڑھ بھی لے، سن بھی لے، پھر بھی کہ نہیں، صدیوں سے دادا پردادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے ہمارے ائمہ نے یہ مسئلہ طے کر دی ہے، صدیوں سے ہمارے فقہا نے یہ بات کر دی ہے، صدیوں سے ہمارے مولویوں نے یہ بات طے کر دی ہے، صدیوں سے علامہ صاحبان وغیرہ نے یہ بات طے کر دی ہے۔ یہ ٹھوکر ہے، یہ غلطی ہے۔ جس کے پاس حدیث رسول موجود ہو پھر وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، عمل کر لے تو
تو جنت کی بشارتیں بھی ہیں، اور عمل نہ کرے تو جہنم کی وعیدیں بھی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے ایک وقت آئے گا حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، حدیث کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ امتیوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ حدیث کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ جو اس دور میں حدیث کے اوپر عمل کرے گا اس کو 50 صحابہ کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا۔ آج ہم اگر دیکھیں تو حدیث کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر بھی امت کے اندر ایک گروہ موجود ہے جو حدیث کی اہمیت کا، فضیلت کا قائل ہے، لیکن آپ نے اکثریت مسلمانوں کی دیکھی ہوگی وہ وحی الہی سے دور جاتی جا رہی ہے، اور انکار حدیث کے جتنے فتنے ہیں، الہاد کے جتنے فتنے ہیں، اور ختم نبوت کے منکرین کے جتنے سلسلے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ یہ حدیث کا انکار ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا طرز عمل آپ کے سامنے متعدد مرتبہ مختلف واقعات رکھے ہیں، آج چند ایک ایسے بھی رکھنے ہیں جو پہلے آپ نے نہ سنے ہوں۔ عمران بن حسین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور حیا کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا چیز کو مزین کرتی ہے، حیا حسن اور حیا خوبصورتی میں اور انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس سے الٹ ہے، اور یہ بچہ یار بڑا اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، یہ بچوں کو بھی بے حیا بنانے کی پلاننگ ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے۔ جو حیادار ہے بجائے اس کے کہ اس کو پرموٹ کیا جائے، اس کی حیا کا لاج رکھا جائے، اس کے اندر حیا کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے اس کے اوپر اس کو شاباش دی جائے، نہیں اس کو برا بلا کہا جائے گا، اس کو احساس کمتری کا کہا جائے گا، اس کو کانفیڈنس میں کمی کا۔ حضرت عمران حیا کے بارے میں درس دے رہے ہیں اور نبی کریم کی حدیث پڑھ رہے ہیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا سے یہ فائدے ہوتے ہیں وغیرہ۔ ایک شخص اچانک کھڑا ہوا اور کہنے لگا واہ واہ، آپ نے کیا حدیث بیان کی ہے، واہ واہ واہ، ہمارے علاقے کے جو حکماء اور دانا ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں حیا کے بارے میں۔ اب آج کل کا ہمارے جیسا کوئی نکما نالائق مولوی ہوتا، وہ کہتا دیکھا اس نے بھی میری بات کی تائید کر دی، اور اس نے بھی دیکھے جو بات میں کہہ رہا تھا۔ یہ آج کل طرز عمل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا چل گیا ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کی تھی، دیکھیں جی سائنس نے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، انسان تطبیق کر لے، لیکن سائنس کو یہ کہنا کہ سائنس نے تائید کی ہے اور سائنس کی تائید کی وجہ سے حدیث صحیح ہے ورنہ حدیث میں شک ہے، یہ بد عقیدگی ہے۔ عمران بن حسین نے یہ عقیدہ بیان کیا اور کتنا عمدہ بیان کیا، کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے کہ حکماء بھی یہ کہتے ہیں، میں تجھے کوڑے لگاؤں گا۔ دنیا کے ہر شخص کا قول اگر پیش کیا جائے گا تو رسول اللہ کی حدیث کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ کی حدیثوں کی تصدیق امتیوں کے قولوں سے کرنا چاہتا ہے؟ امتیوں کے اقوال کی تصدیق اگر ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی رسول ہیں، وہ بھی حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کے فتویٰ لیا، کہنے لگے جب عورت طواف زیارت طواف افاضہ کر کے فارغ ہو جائے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ بیماری دی ہے، ہر ماہ میں چند دن اس نے نماز چھوڑنی ہوتی ہے، اگر وہ طواف زیارت اور طواف افاضہ کر کے فارغ ہو جائے حج میں، ساتھ ہی اس کے ایام شروع ہو جائیں، تو کیا عورت مکہ ہی میں رکے گی طواف وداع کے لیے یا واپس گھر چلی جائے، حج پورا ہو گیا؟ حضرت عمر کچھ دیر خاموش رہے اور سوچ کے قیاس اور اجتہاد سے جواب دیا کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ مکہ میں ٹھہر جائے اور جب اس کے ایام ختم ہو جائیں اس کے بعد وہ طواف وداع کرے اور پھر گھر کو لوٹ جائے۔ اب وہ بھی صحابی رسول ہیں جو سوال کرنے والے ہیں، اور حضرت عمر آپ کو پتہ ہے خلیفہ راشد ہیں، وہ کہنے لگے عمر آپ کو غلطی لگی، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ نے خطا کی۔ میں نے کیا غلطی کی؟ مجھے کیا ٹھوکر لگی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سوال پوچھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا طواف افاضہ و زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے، ایام شروع ہو جائیں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حج مکمل کر دیا، وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائے، اپنے شہر واپس چلی جائے۔ آپ کچھ اور فتویٰ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فتویٰ دیا، اب بتائیے۔ حضرت عمر نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں۔ ایک ساتھی کو حکم دیا کوڑا لے کے آؤ۔ کوڑا آیا اور ایک زوردار کوڑا اس صحابی کی پشت پہ مارا۔ صحابی چیخ اٹھے، غلطی تو آپ کرتے ہیں، ٹھوکر تو آپ کھاتے ہیں، فتویٰ تو آپ غلط دیتے ہیں، اور مارتے مجھے ہیں، ڈانٹتے مجھے ہیں، کوڑے مجھے لگ رہے ہیں۔ کہا تو میری بات نہیں سمجھا، فتویٰ تو میں نے واپس لے لیا، رجوع تو میں نے کر لیا، لیکن میں رہتی دنیا تک امت کو قیامت تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بندے کے پاس اگر حدیث رسول موجود ہو، وہ کسی دوسرے امتی سے فتویٰ لے تو عمر کا فتویٰ یہ اس کو کوڑے لگیں گے۔ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے پاس حدیثیں بھری پڑی ہوں گی، بخاری شریف موجود، مسلم شریف موجود، پھر بھی ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ نہیں اس حدیث کا یہ جی تحقیق کے مطابق ہی نہیں ہے جی، یہ اس کے اندر کچھ سائنسی حقائق درست نہیں ہے جی، یہ جی ہو جاتی ہے بغیر رفع یدین کے بھی، جس طرح مرضی پڑھ لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ حدیث موجود ہو جانے کے بعد۔ اور یہ فتویٰ بھی میرا اپنا نہیں ہے، آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوئی ہے، یہ فتویٰ حذیفہ بن یمان کا ہے، اور یہ فتویٰ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعے سے اخذ کیا۔ آپ کو پتا ایک صحابی آئے، رسول اللہ نے کہا لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے 3 مرتبہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب رکوع کرتے تھے تو رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا کیے بغیر سکون اور اعتدال کے بغیر دوبارہ سر کو اٹھا لیا کرتے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھی، پھر اسی طرح پڑھی۔ سجدے میں گئے، ابھی سر زمین پہ لگا ہے، ہڈیوں نے اعتدال اور سکون کا پوزیشن نہیں لی، سر اٹھا لیا، پھر سجدے میں چلے، کہا لوٹ جا، تو نے نماز کو نہیں ادا کیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا مجھے اس سے اچھی پڑھنی نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ جب رکوع کیا کرو تو کمر کو سیدھا ہونے دیا کرو، ہڈیاں اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائیں، سکون میں اعتدال میں ہو جائیں، اس کے بعد سر اٹھایا کرو، جب سیدھے کھڑے ہوا کرو سکون اور اعتدال کے بعد سجدے میں جایا کرو۔ یہ حدیث سب آپ لوگوں نے سنی۔ اسی طرح ایک شخص حضرت حذیفہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ حدیث کو کوئی اتنا اہم نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید وحی اور حدیث اور قرآن کے بغیر، یہ گائیڈنس کے بغیر انسان کو بنایا، یعنی انسان تو بنا دیا، ساتھ چلانے کے لیے مینول بک نہیں دی۔ یعنی خالق ہے، آپ اور میں مشین بنائیں، چلانے کے لیے مینول بک دیں، اور خالق مالک نے یہ لاکھوں اربوں کی تعداد میں مشینیں بنائی، ساتھ مینول بک اور گائیڈنس موجود نہیں ہے۔ یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ حضرت حذیفہ کے سامنے اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ نے اس کو بلایا، کہا آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، آپ دوبارہ نماز کو ادا کریں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ صرف ایک ہی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال نہ ہوتے ہوئے کہا تھا اس کی نماز نہیں ہوئی، واپس چلا جائے۔ کہا آپ کی نماز نہیں، اس نے پھر پڑھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا تو اس طرح کی نماز کب سے ادا کر رہا ہے؟ کہا مجھے تو 40 برس ہو گئے ہیں، مجھے اس سے بہتر نماز کو ادا کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، ایک صحابی رسول کا ایک حدیث کے بارے میں استدلال ہے۔ اس کو کہنے لگے تو پھر میری بات سن لے، اگر آج کے بعد بھی تو ایسی ہی نماز پڑھتا رہا تو میری پہلی بات یاد رکھ، پہلی جو تو نے 40 سال تک پڑھی ہے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوئی، اور اگر آج تو نے اپنی نماز کو درست نہ کیا جو میں تجھے رسول اللہ کی حدیث سے بتلاتا ہوں، پھر اعتدال کا سارا طریقہ بتلایا، تو قیامت تک بھی تیری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج آپ لوگوں کے سامنے احادیث کا انبار بھی لگا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہو جاتی ہے، بھائی ویسے بھی جو ہو جاتی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے بارے میں بھی تو کوئی حدیث ہونی چاہیے، یا امتیوں کے اقوال کی وجہ سے ہو جاتی ہے؟
اگر آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ کا اور میرا یہ عقیدہ بن جائے گا حدیث آ جانے کے بعد بھی میں کسی مفتی کی، کسی فقیہ کی، کسی امام کے فتوے کی پیروی کروں گا، تو آپ اپنے نظریے کو درست کریں۔ اور یہی وہ عقیدہ جو امی عائشہ نے صحابہ کے سامنے رکھا، جو پہلی حدیث بیان کی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ فتویٰ دیا کہ جو عورت ہے جب نہانے کی، آپ کو پتہ مسلمانوں کو حاجت ہو جائے تو جب عورت نہائے تو اپنے سارے بالوں کو گیلا کیا کرے، کھولا کرے، اچھی طرح دھویا کرے۔ جس طرح مرد کا غسل ہے کہ بالوں کو تر کرنا جڑوں تک، اسی طرح عورت کو بھی چاہیے ایسے ہی کیا کرے۔ تو امی عائشہ کو یہ فتویٰ پتا چلا تو امی عائشہ نے مذاق میں ایک جواب دیا، ہاں عبداللہ ابن عمر تو چاہتا ہے عورت ٹڈے کرا لیں اور عورتیں گنجی ہو جائیں اور عورتیں اپنی چٹیوں کو منڈوا لیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بال باندھ کر نہایا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی منع نہیں تھا کیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کی حدیث آ جائے فتویٰ عبداللہ ابن عمر دے رہے ہیں، لیکن امی عائشہ اس فتوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ فتویٰ دیا، اور حدیث سے قیاس ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث ہر صحابی کو مل چکی ہو۔ آج کل یہ امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، میں آپ کو صحیح درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، احادیث آج جس طرح کمپائل سندوں کے ساتھ صحیح اور ضعیف کی تحقیق کے ساتھ معاشرے میں موجود، آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج دین کے اوپر عمل کرنا نظریاتی طور پہ زیادہ آسان ہے، لیکن عامل کم ملتے ہیں۔ اس دور میں احادیث کم تھی لیکن عمل زیادہ نظر آتا تھا۔ احادیث کا ابلاغ ضروری نہیں کہ ہر صحابی کو ہر حدیث پتہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی فتویٰ دے دیا کہ جس طرح گدھا، کتا، اس طرح کے جانور نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح عورت بھی نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ امی عائشہ کو پتا چلا، امی عائشہ کہنے لگی ابو ہریرہ پہ اللہ رحم کرے، یہ کیسے فتوے دیتا ہے؟ میں رسول اللہ کے حجرے میں موجود ہوتی تھی، مرتبہ میرا پاؤں ہوتا تھا اور رسول اللہ جب سجدہ کرنے لگتے تھے میری پاؤں کو ہلاتے تھے اور میں پاؤں کو پیچھے کر لیتی تھی، رسول اللہ وہاں پہ سجدہ کرتے تھے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے میں پاؤں کو پھر پھیلا دیتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کئی مرتبہ لیٹی بھی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ گویا امی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، رسول اللہ کے قول کی، رسول اللہ کے فرمان کی۔ میرے بھائیو، دین یا اللہ کے قرآن کا نام ہے، دین یا رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ دین کسی مولوی کے فتوے کا، کسی علامہ کی تقریر کا، کسی مفتی کی فقاہت کا یا کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں۔